سے پہلے بات کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے کازز کے اوپر۔ اصل میں جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جنگ جو تھی یہ انڈینز اور برٹش کے خلاف لڑی گئی تاکہ برطانیہ کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور تاریخ میں برٹش ہسٹری میں اس کو انڈین ریبیلین، انڈین میوٹینی اور انڈین ریوولٹ جیسے نام دیے گئے ہیں، چونکہ یہ ان کے خلاف ایک بغاوت تھی، ایک غدر تھی۔ لیکن چونکہ ہم یہ آزادی کے لیے کر رہے تھے تو اس لیے انڈین ہسٹری میں اس کو وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ایکسٹریم ایفرٹ تھی جو انڈینز نے کی۔ انڈینز مینز مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر کی، لیکن ناکام ہوئی، اور اس کی ناکامی کی وجوہات بہت ہیں، لیکن عام جو ہے وہ ہے آپس کی جو جیلسی ہے، نا اتفاقی ہے، اور ایک سینٹرل لیڈرشپ کی کمی جیسے وجوہات کی بنا پر یہ جنگ ہندوستانیوں نے ہاری، اور نتیجے میں برطانیہ کی حکومت شروع ہوئی۔ یہاں پر ایک بات جان لینی ضروری ہے کہ یہ جنگ پورے ہندوستان میں نہیں تھی، بلکہ یہ لمیٹڈ تھی فیو ایریاز تک، لائک میرٹھ، دہلی، کانپور، لکھنؤ ایٹسیٹرا، یہاں تک تھی۔ اور اس کا جو مین ایونٹ، جو امیجیٹ کاز تھی، وہ یہ تھی کہ برطانیہ نے ایک قسم کی کارتوس بنائے تھے جس کے اوپر چربی لگی ہوئی ہوتی، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ چربی جو تھی وہ سور کی ہے اور یا کاؤ کی ہے۔ تو چونکہ مسلمان سور کو حرام مانتے ہیں اور ہندو جو ہے وہ گائے کو حرام تصور کرتے ہیں، لہٰذا دونوں نے اس قسم کے کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کیا، اور 23 جنوری 1857 کو ایک انڈین سولجر تھا جس کا نام تھا منگل پانڈے، اس نے 2 برٹش آفیسرز کو بیرک پور میں جو ہے وہ قتل کیا، جس کے نتیجے میں اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ خبر جو تھی یہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور جنگ کی امیجیٹ وجہ بنی۔ لیکن یہ امیجیٹ وجہ تھی، وجوہات اور بھی تھی جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ان وجوہات کو ہم یہاں پر مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی تجارت کے لیے 1608 میں، اور 100 سال تک یعنی 1707 تک وہ یہاں پر باقاعدہ ٹریڈ کرتے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ارادے تھے وہ تبدیل کیے اور ہندوستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگے، لہٰذا اگلے 50 سال انہوں نے اپنی تیاری پر لگائے، اور پہلی جو بنیادی فتح انہوں نے حاصل کی وہ نواب آف بنگال کو انہوں نے شکست دے کر بنگال کو فتح کیا۔ پھر اس کے خلاف دیگر جنگیں لڑیں، لائک بکسر کی جنگ لڑی، بکسر جس میں بنگال کو واپس لینے کے لیے جدوجہد ہوئی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ میسور میں ٹیپو سلطان کے خلاف، پھر دہلی کو فتح کیا، اور اس طرح علاقوں کو وہ فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن چونکہ اس وقت پورے ہندوستان میں نہ صرف یہ بڑے بڑے صوبے بلکہ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی ریاستیں لا تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں قریباً 560 کے قریب ریاستیں وہاں پر موجود تھیں، اور ہر ریاست کے ایک راجا یا آپ کہیں کہ ایک رولر ہوا کرتا تھا، حکمران ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کہیں کہ دغا بازیاں کی، یا پولیٹیکلی طور پر ان کو انیکس کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے ایک ڈاکٹرائن لارڈ ڈلہوزی نے بنایا۔ لارڈ ڈلہوزی ایک گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، انہوں نے ایک ڈاکٹرائن بنایا جس کو ڈاکٹرائن آف لیپس کہتے تھے۔ ڈاکٹرائن آف لیپس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ریاستوں کے راجا ہیں وہ حکومت جاری رکھیں، لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد وہ ریاست آٹومیٹیکلی برطانیہ کا حصہ ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی میں اپنا جو ہے وہ سکسیسر نومینیٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایک ایک کر کے جو ریاستوں کے بادشاہ مرتے تھے، ریاستوں کے جو رولر ہوا کرتے تھے وہ مرتے تھے، تو وہ ریاست آٹومیٹیکلی برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ انیکس ہوتی تھی۔ تو جو ریاستیں جو ہے وہ برطانیہ نے اس حوالے سے انیکس کی، تو ان کے راجاؤں اور ان کے جو حکمرانوں کے دلوں میں برطانیہ کے خلاف ایک دشمنی اور ایک مطلب ایک نفرت کی لہر جو تھی وہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ وہ پولیٹیکل کاز تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اکنامک کازز بھی تھیں۔ اکنامک کازز میں 2-3 میں اس پر بحث کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگریرین پالیسی کی۔ ایگریرین پالیسی ایک پالیسی تھی جس کے تحت یہ کہا گیا زمینداروں سے کہ آپ کے پاس جو زمینیں ہیں اگر ان کی آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو وہ زمینیں آپ کی نہیں ہیں، پھر وہ برطانیہ حکومت حاصل کر لیتی تھی۔
اور اس کے علاوہ ان کا جو ٹیکسز کا ریٹ تھا وہ بھی بڑھا دیا گیا. تو یہی وجہ تھی کہ جنگ جب شروع ہوئی تو زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہے جو ایگریرین پالیسیز سے متاثر ہوئے تھے. اس کے علاوہ ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری کی بات کریں تو ہندوستان میں برطانیہ یہاں پر جب آئی تھی، برٹش کی گورنمنٹ یہاں پر شروع ہوئی تھی، وہ جو یہاں پر آئے تھے تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ ہندوستان کے خیر خواہ تھے یا کوئی وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے. نہیں، اصل میں ان کو ایک مارکیٹ کی تلاش تھی. وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ان کو وہ سامان بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ چاہیے تھا، اور ہندوستان ان کو ایک مارکیٹ مل گیا. لہٰذا وہ اپنا سامان یہاں پر امپورٹ کرتے تھے اور یہاں پر وہ بیچتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کی جو لوکل انڈسٹریز تھی وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے اور جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی. اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، چونکہ انڈینز جو تھے، برٹش جو تھی، وہ انڈینز پر اعتماد نہیں کرتے تھے. لہٰذا بڑے بڑے پوسٹوں پر انہوں نے برطانویوں کو اور برٹشرز کو جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیا. تو جس کے نتیجے میں یہاں ہندوستان کے جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی وہ بھی تقریباً بے روزگار ہو گئی. اور اس کے علاوہ کورٹ فی سٹیمپس ایک بنا دی گئیں کہ آپ عدالت میں جاتے تھے تو آپ سے باقاعدہ فیس لی جاتی تھی. تو وہ جو فری جسٹس تھا وہ ختم ہوا اور وہاں پر بھی لوگوں سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے تھے. تو یہ اکنامک کازز تھیں. اس کے علاوہ ریلیجس وجوہات بھی تھیں. ریلیجس وجوہات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروپیگیشن آف کرسچینٹی کی. ابتدا میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر چارج سنبھالا اور علاقوں کو فتح کیا تو ابتدا میں تو یہ تھا کہ دیگر مذاہب کے حوالے سے وہ رسپیکٹ رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر کرسچینٹی کو فروغ دینا شروع کیا. اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور ہندو کے لیے بھی ناقابل قبول تھی، کیونکہ مذہب کو تبدیل کرنا یا اپنے مذہب کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا یہ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ناقابل قبول اور برداشت ہوتا ہے. اور جہاد مومنٹ، یہاں پر سید احمد شہید نے اس ظالمانہ حکومت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا 19ویں صدی کے تقریباً تیسری دہائی میں 1826 راؤنڈ اباؤٹ میں. اگرچہ 5 سال کے اندر وہ تحریک تقریباً بیٹھ گئی مکمل طور پر کہ سید احمد شہید کو شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں سمیت بالا کوٹ میں 1831 میں، لیکن تحریک کے اثرات ابھی جاری تھیں اور جنگ آزادی میں تحریک مجاہدین نے بہت اہم رول جو تھا وہ پلے کیا. اس کے علاوہ سوشل وجوہات بھی تھیں. سوشل وجوہات میں یہ تھا کہ برطانیہ جو تھی وہ مسلمانوں کے کلچر ہیریٹیج، جو کہ ایک رچ کلچر ہے مسلمانوں کا، وہ ان سے خوف زدہ تھے. لہٰذا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کا استہزاء کرنے لگے اور مختلف پالیسیز سے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا انہوں نے شروع کیا. تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بالخصوص برطانیہ سے ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی. اس کے علاوہ جنرلی بات کریں انڈینز کو وہ بہت ایک کمتر لوگ سمجھتے تھے، خود کو سپیریئر سمجھتے تھے، تو اس لیے جنرلی انڈینز جو ہے وہ انگریزوں کو برا مانتے تھے اور برا جانتے تھے. اس کے علاوہ ملٹری کازز بھی تھی. ملٹری کازز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ریاستیں برطانیہ نے مختلف طریقوں سے یا وہ ڈاکٹرائن آف لیبس کے ذریعے یا پھر وہ بزور بازو حاصل کر لیتے تھے، تو اس علاقے کے جو آرمی ہوا کرتی تھی ان کو وہ بیچ دیتے تھے گھروں میں، اور ان سے وہ اسلحہ وہ لے لیتے تھے اور وہاں سے فارغ کر دیتے تھے آرمی سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو آرمی میں رکھیں گے تو یہ ان علاقوں کے لوگ ہیں، کہیں پر وہ بغاوت نہ کر دیں، کہیں پر وہ جو ہے وہ ریبیلین نہ کر دیں. تو اس حوالے سے وہ ان کو تو وہ بے روزگار ہو گئے. تھاؤزنڈز کی تعداد میں جو تھے وہ سولجرز جو تھے وہ ان امپلائڈ ہو گئے. اس کے علاوہ چونکہ اس وقت برطانیہ کی فوج جو تھی وہ کم تھی، تقریباً 40,000 یورپین ٹروپس تھیں اس وقت، اور ہندوستان کی اگر آپ بات کریں تو 3 لاکھ سے اوپر تھی. تو اس وجہ سے یہ تمام تر جو میں نے ذکر کی یہ وجوہات، اس کی بنا پر انڈینز کو ایک امید تھی کہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں کیونکہ ہم ریشو میں زیادہ ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن وہ جدوجہد ناکام ہوئی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے حوالے سے میں بحث کر چکا ہوں کہ آپس کی جیلسی، ڈس یونٹی اور ایک سینٹرل لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ہندوستانیوں نے وہ جنگ ہار لی. جنگ آزادی ہوئی اور انڈینز نے ہار لی. نتیجہ کیا ہوا، کنسیکوینسز کیا ہوئے؟ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، اسپیشلی مغلز. اس وقت ظاہری بات ہے مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں کا خاتمہ ہوا
اور ہندوستان جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکٹ برٹش کراؤن کے کنٹرول کے تحت آ گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی، دوسری بات کنسیکوینسز یہ ہوئے کہ یورپین سولجرز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ چونکہ ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گئے تو برطانوی افواج کی تعداد کو زیادہ کیا گیا۔ ایک برا افیکٹ یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی اور وہ اس جنگ آزادی کی بنیادی وجہ مسلمانوں کو تصور کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا اور ہندو کی بنسبت مسلمانوں پر زیادہ ظلم و تشدد اور جبر کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے لیڈرز کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو توپ خانوں کے آگے ڈال کر اس کو اڑا دیا گیا، اور ان کو خنزیر کی چربیوں میں اور مطلب ان کے چمڑوں میں باقاعدہ سی کر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح ظلم و جبر جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ سہنے پڑے۔ اور تیسری بات یہ تھی، چوتھی بات انفیکٹ، کہ نتیجتاً جب ان کی یہاں پر باقاعدہ حکومت شروع ہوئی تو کرسچینٹی کو زیادہ فروغ دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مشنریز بھیجے اور باقاعدہ کرسچینٹی کو پروپیگیٹ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1857 سے 1947 تک باقاعدہ برٹش کی حکومت شروع ہوئی، تو اس 90 سالہ دور میں انہوں نے ہندوستان کے لیے باقاعدہ برٹش پارلیمنٹ سے قوانین پاس کر کے یہاں پر وہ اس کو جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے تھے۔ اس مد میں انہوں نے ہندوستان کے لیے 6 قوانین بنائے، اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بولتے تھے۔ 1858، 1861، 1892، 1909، 1919 اور 1936 6 قوانین ہندوستان کے لیے باقاعدہ برٹش پارلیمنٹ بناتے تھے اور یہاں پر ان کو لاگو کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ایکٹ تھے یہ بیسیکلی لالی پاپس تھے جو وہ اپنے ہندوستان میں حکومت کو طول دینے کے لیے وہ بنا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 20 وائسرائز، اس کو وائسرائے بولتے تھے، پہلے گورنر جنرل بولتے تھے، پھر وائسرائے کا لقب دیا، وائسرائے بولتے تھے۔ لارڈ کیننگ پہلا وائسرائے تھا جنگ آزادی کے بعد، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے جو ہے وہ